یہ بھٹی صاحب کیس تو بالکل حدیبیہ پیپر ملز والا ہی ہے. جس طریقے سے اس وقت مختلف لوگوں کے نام یوز کیے گئے, مختلف ناموں کے اکاؤنٹ کھولے گئے, ان کے ذریعے رقوم منتقل کی گئیں. یہ میرے پاس اسحاق ڈار صاحب کا بیان حلفی بھی موجود ہے جو شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کیسے کی. 1992 کے اوائل میں نواز شریف نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ اپنی مضاربے کمپنیوں سے 100 ملین روپے کاروبار کے لیے دیے جائیں, بدلے میں غیر ملکی کرنسی وہ بطور ضمانت دیں گے. میاں نواز شریف نے مجھے لندن میں مقیم قاضی فیملی کے 4 افراد سکندرہ مسعود قاضی, نزہت گوہر قاضی, طلعت مسعود قاضی اور کاشف قاضی کی پاسپورٹ کی فوٹو کاپیاں بھیجیں. میاں نواز شریف نے مجھے قاضی فیملی کے نام پر 4 بے نامی غیر ملکی اکاؤنٹس کھولنے کے لیے کہا. یہ بھی طے ہوا کہ ان اکاؤنٹس میں سکندرہ مسعود قاضی, طلعت مسعود قاضی کے اکاؤنٹس کو اسحاق ڈار خود جبکہ نزہت گوہر قاضی اور کاشف قاضی کے اکاؤنٹس ان کی مضاربے کمپنیوں کے ڈائریکٹر محمد نعیم محمود ہینڈل کریں گے. سکندرہ مسعود قاضی, طلعت مسعود قاضی کے نام پر بینک آف امریکہ میں 2 فورن کرنسی اکاؤنٹس کھولے. بینک کو ہدایات پر اسحاق ڈار نے دستخط کیے. بھٹی صاحب یہ اسحاق ڈار کا بیان حلفی بھی ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا میرے سامنے پڑا ہے. یہ اسحاق ڈار والا کیس حدیبیہ پیپر مل کیس انہوں نے بند کروا دیا. اس میں ایک ریفری جج صابر صاحب رک جائے. یہ غالباً یہ اسحاق ڈار صاحب کا ایون کے مجسٹریٹ کے پاس دفعہ 164 کا بیان ہوا تھا, میں غلط تو نہیں ہوں؟ جی بالکل. اس کے بعد یہ پاکستان آئے, پاکستان کے وزیر خزانہ رہے. جی ہاں. اور یہ کیس چل رہا تھا. تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, اتنی ایویڈنس ہونے کے باوجود بھی اسحاق ڈار بھی ملک سے چلے گئے, وہ بھی نہیں پکڑے گئے. باقی حدیبیہ پیپر مل بند ہو گیا ہے. یہ میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا ہوں, آپ کیونکہ تھوڑا سا کوٹ بھی کرتے ہیں, مجھے زیادہ نہیں پتا. اداروں کے پاس ایویڈنس ہے, خود ان کے 164 کے بیان ہیں, تو پھر کب کرپشن ختم ہوگی اس ملک میں؟ کب کرپٹ مافیا کے اوپر قانون کا شکنجہ ٹائٹ ہوگا اور ملک سے لوٹا ہوا خزانہ واپس آئے گا؟ یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں بہت پرانی ہیں. نہیں پرانی تو ہیں, لیکن میں کہتا ہوں مماثلت کتنی ہے, وہی طریقہ کار. یہ بچ کیوں جاتے ہیں؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ منی لانڈرنگ آپ کو بھی پتا, یہ ٹھیک ہے, آپ کی انفارمیشن یا میری بھی انفارمیشن کے مطابق اس میں ابہام کوئی نہیں ہے. میری انفارمیشن کے مطابق فیصلے عدالتوں نے, لیکن انہیں ہر موقع پر ریلیف کیسے مل جاتا ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ بھٹی صاحب آپ سوال نہیں کر رہے, آپ مجھے پھنسانا چاہ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں میں کوئی زبان سے ایسی بات کروں. دیکھیں نا صابر صاحب, دھنیا بیچنے والے کی سال ضمانت نہیں ہوتی. میں صرف لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی, اس ملک میں کمزور اور طاقتور کے لیے الگ الگ معیار ہے. میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے اصلاح چاہ رہا ہوں, آپ کے نہیں بھائی, دونوں کے لیے ایک معیار ہے. اب سنیں, آپ چلیں اس طرف آ جاتے ہیں. آپ میرا خیال ہے کہ مجھے چاہتے ہیں کہ میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کروں. نہیں خدا نہ خواستہ میں ہرگز نہیں چاہ رہا. یہ جو آپ نے کہا ہے حدیبیہ پیپر مل کی فائل میرے پاس بھی گھر پڑی ہے, حدیبیہ میرے لیے حیرت ہے. بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ یہ پاکستان تو آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے. ہم یہاں بیٹھ کے جو کچھ باتیں کرتے ہیں, اور جو پاناما سے سلسلہ شروع ہوا تھا, تو یہ بات تو نہیں ہے کہ ہم کوئی ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں. ہمارا ایجنڈا ہے پاکستان کو کرپشن فری. اور صابر صاحب رک جائے, حدیبیہ پیپر مل کا معاملہ سن لے. جب سپریم کورٹ گیا, غالباً محترم آصف سعید کھوسہ صاحب بھی تھے, جب انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹ, میری اصلاح کر دیے کہ نیب مر گئی ہے, کیا نیب اس کیس میں دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گی؟ یہ گفتگو ہوئی تھی کہ نہیں؟ بالکل ہوئی تھی. کوئی مجھ سے غلطی کے, لیکن اس کے پھر کیوں بھٹی صاحب, پہلی بات ہے کہ ایک ریفری جج نے لاہور ہائی کورٹ میں ہی اس کو بند کر دیا, اس کیس کو. وہ ریفری جج کون تھے؟ میری خیال میں, مجھے کنفرم نہیں ہے, محترم اس وقت بھی لاہور ہائی کورٹ میں ہے. وہ چیف جسٹس صاحب ہیں, غالباً ان کا نام لیا جاتا ہے. یہ پتہ نہیں حسن اتفاق ہے یا کیا ہے, دوبارہ پھر حمزہ شہباز کا کیس بھی انہی کے پاس ہی گیا ہے. اور دوسرا بھٹی صاحب, میں تو سمجھتا تھا کہ سپورٹ فکسر جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہی پھر رہے ہیں, لیکن سسلن مافیا کے اعلی کار اور سپورٹ فکسر تو سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ میں موجود ہیں, اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں.
اور جاتی عمرہ سے رائیونڈ کتنی دور ہے بھٹی صاحب؟ اور سر ساتھ ساتھ ہے، جاتی عمرہ رائیونڈ میں ہی ہے، اس کا حصہ ہی ہے، مطلب ہے 2 کلومیٹر کا تو آپ لگا لیں فاصلہ۔ جاتی عمرہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں بھی، آپ اس کا تو نہیں پوچھ رہے؟ نہیں، میں یہ لاہور والے جاتی عمرہ کا پوچھ رہا ہوں جو رائیونڈ روڈ پہ ہے جاتی عمرہ یہ، اور بس وہ وہی ہے رائیونڈ روڈ پہ۔ اور جہاں پہ تبلیغی اجتماع ہوتا ہے وہاں کا کتنا فاصلہ ہے؟ وہ تھوڑا ہی فاصلہ، چند کلومیٹر، 2-3 کلومیٹر، بس زیادہ نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اتنا ہی کافی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ سپاٹ جو ہے نا مختلف جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ میں تو کچھ تصویریں دیکھی ہیں بھٹی صاحب، مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس سے آگے ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ صابر صاحب، اس قوم کو بتائیں، آپ قوم کو بتائیں کہ اس ملک میں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون اس وقت چل رہا ہے یا نہیں؟ میری گزارش یہ ہے، میں عام لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سر، میں بھٹی صاحب پاناما سے جو سلسلہ شروع ہوا، پاناما سے، اور جو احتساب کا ایک کمپین چلی، ریاست پاکستان نے ایک فیصلہ کیا، مقتدر اداروں نے فیصلہ کیا، مقتدر اداروں میں سپریم کورٹ آف پاکستان بھی شامل ہے، سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ کمپرومائز نہیں ہوگا، معاشی دہشت گردوں کو پکڑا جائے گا۔ اب اگر درمیان میں سپورٹ فکسر آ جاتے ہیں اور وہ انڈیویجولی ایسا گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، میں تو یہ کہوں گا کہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ چیف جسٹس ہیں، وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، ان کو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ سپریم کورٹ لارجر بینچ کے وہ تمام معزز جج صاحبان، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں، جسٹس گلزار صاحب بھی موجود ہیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب بھی موجود ہیں، سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں۔ ان کو دیکھنا چاہیے یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں۔ اور آج بھٹی صاحب، آج جب حمزہ کی تھی ہیئرنگ ہائی کورٹ میں، تو میں سن کے حیران ہو گیا کہ ہمارے کورٹ رپورٹر بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پہ وہ اپنی جگہ، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ہمارے آرڈر کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ جب سپریم کورٹ آف پاکستان ایک آئین کی تشریح کر رہی ہے، ایک قانون کی تشریح کر رہی ہے، یہ اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے، اس کے بعد کیا کوئی باقی ضرورت رہتی ہے؟